اب وہ آئی سی یو میں بے بسی کی زندگی جی رہا ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تم نے آئی سی یو والوں کو دیکھا ہوگا کہ گردن تک نہیں ہلا سکتے لیکن آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کے آنکھ سے آنسو کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رویا؟ کیوں آنکھ سے پانی آیا؟ یہ مرض کی وجہ سے نہیں آیا پیارے، یہ تیرے ہاتھ میں جوس کی تھیلی دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں سیب دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ کے پھل دیکھ کے رو دیا ہے۔ اس لیے نہیں رویا کہ میں انہیں کھا نہیں سکتا، اس لیے نہیں رویا کہ میں انہیں پی نہیں سکتا، یہ اس لیے رویا ہے کاش کوئی ان میں سے پھل کی جگہ میرے لیے قرآن کی تلاوت لے کے آ جاتا، کوئی ان میں سے جوس کی جگہ سورہ یاسین کا تحفہ لے کے آ جاتا، کاش کوئی ان میں سے کیلوں کی جگہ میرے لیے سورہ ملک لے کے آ جاتا۔ وہ کہتا ہے کاش اگر ایسا ہو جاتا، یہ قرآن لے کے آ جاتے، اگر سکھ سے جی نہیں سکتا تھا کم سے کم سکون سے عزت کی موت تو مر سکتا تھا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ خدا را اپنے گھر میں قرآن کا ایک پودا لگا لو، ایک پودا قرآن کا لگا لو، یہ کوئی نرسری میں پودا نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب سے پوچھیں گے قرآن والا پودا کون سا تھا؟ قرآن کے پودے سے مراد یہ اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو تاکہ تم بے بسی کی موت نہ مر سکو، مایوسی کی موت نہ مر سکو۔ جب تمہاری سانسیں اٹکنے لگے تو کوئی امام صاحب کو تلاش کرنے نہ بھاگے، محلے کے حافظ کو تلاش نہ کرے، سانسیں تیری اٹکنے لگے بیٹا آ کے کہ ابا اداس نہ ہو، جو قرآن تو نے سکھایا تھا اسی دن کے لیے سکھایا تھا، پریشان کیوں ہوتا کہ تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ابا جی تیرا بیٹا قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اللہ اکبر، جب اس شان سے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، یہ دیکھنے میں چھوٹے موٹے لگ رہے ہیں، اور کبھی یہ مت سوچنا سنگل پسٹن کا آدمی ہے تو کام بھی سنگل ہی کرے گا۔ ہاں ہمارے ہی جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں، ہم بھی کوئی 30 مارکہ نہیں ہیں، مگر سنیں میری باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ایک مزاج ہے خدا را، پوری دنیا لگی ہے مدرسوں کو بند کرنے پہ، پوری دنیا لگی ہے۔ یہ کرونا پرونا جو چل رہا ہے نا، یہ صرف ایک کھیل ہے دنیا کو جاہل بنانے کا۔ ہاں جسے مرنا اسے مرنا ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے، جس کی رب نے جیسے لکھ دی ویسے ہی آنی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا علی امیر المومنین ہو، تمہارے اتنے سارے دشمن بھی ہیں، اپنے ساتھ 8-10 جوانوں کا دستہ تو رکھا کریں۔ کہا کس لیے؟ کہ تاکہ وہ آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے۔ کہا دشمن گھیر لیں گے تو کیا ہوگا؟ مار دیں گے۔ کہا جی، فرمانے لگے جب تک وقت نہیں آئے گا علی کی حفاظت خود علی کی موت کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جب تک وقت نہیں آئے گا موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے، جب وقت آتا ہے تو پھر بندہ 7 تالوں میں بند ہو جائے تو بچے گا؟ بولو بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ گاڑی لینے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایئر بیگ کتنے ہیں اس میں؟ کیوں؟ کہ گرے گی تو مریں گے نا۔ اچھا ایئر بیگ بچا لیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے 7 تالوں میں بھی بند ہو جاؤ تب بھی موت تمہیں تلاش کرنا، وہ مرنا ہے نا۔ تو پھر سنیے، موت سب کو آنی ہے، انتقال ہوتا ہے، کہتے صاحب فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے، فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے۔ عقیدت ہے آپ کی، آپ نے کسی کو بھی آواز دے دی، لیکن سچ بتاؤ، بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، آپ نے مجھے بلایا، میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، میں آیا، میں نے یوں ہی پڑھائی اور چلا گیا۔ کیوں؟ مرنے والے سے کوئی مجھے ایسی ہمدردی تو تھی نہیں جو میں رو دیتا، اس کا احسان مجھ پہ ایسا تھا نہیں جو میں یاد کر لیتا۔ ٹھیک ہے میں آیا، میں نے ہاتھ اٹھائے چلا گیا، اور فرض کرنے اگر میری جگہ پہ میری جگہ پہ مرنے والے کا اگر بیٹا کھڑا ہو مصلی پہ، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو باپ کی بچپن کی شفقتیں یاد آئیں گی، جب وہ کہے گا اللہ اسے بخش دے تو اس کے کھلائے لقمے یاد آئیں گے، ادھر ہاتھ اٹھیں گے آنکھ سے آنسو کے 2 قطرے نکلیں گے، اور سن وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ اگر راضی نہ ہو تو پہاڑ برابر سونا دے دو تب بھی راضی نہیں ہوتا، اور اگر وہ ماننے پہ آ جائے تو 2 آنسو گرا دے تو بڑی آسانی سے مان جائے۔ سبحان اللہ۔ تیرا اگر اپنا بیٹا بیٹھا ہو وہ ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ یہ جو جنازے میں لیٹا کوئی میرا دور کا نہیں، میرا اپنا ہے، یہ میرا باپ ہے، مالک اسے بخش دے۔ خدا کی قسم جو درد بیٹے کے لہجے میں ہوگا وہ درد میرے لہجے میں نہیں ہوگا، جو اثر بیٹے کی آواز میں ہوگا وہ اثر مفتی صاحب کی آواز میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کم سے کم بیٹے کو ایک کو قرآن کا قاری بنا لو تاکہ تمہاری نماز جنازہ کوئی اجنبی نہ پڑھائے، تیرا اپنا بیٹا پڑھائے۔ اور آج سوسائٹی کو دیکھو صاحب، آج تو بیٹا اتنا بے غیرت ہے کہ اسے باپ کے جنازے میں کھڑے ہونے تک کی توفیق نہیں ہے، جب اجازت کی باری آتی ہے کہتے کہاں ہے بیٹا تو وہ کنارے
دروازے پہ کھڑے ہو کے باہر سے کہتا پڑھائیے جی نماز، کیوں تو نماز میں شامل نہیں ہو سکتا؟ کہ میرے کپڑے درست نہیں ہے۔ اور تو کتنا کم نصیب ہے، تجھے باپ کی نماز جنازہ نہ مل سکی، تو کتنا بدبخت ہے جو باپ کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ اور خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس گھر کے اندر ایک قرآن کا قاری ہوتا ہے وہ پورا گھر آفت و مصیبتوں سے محفوظ ہو جایا گا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ تو قرآن کا قاری۔ اور ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرنے میں وقت کافی ہو چکا ہے، سردی بھی بہت ہے، آپ نے بڑی محبت سے سنا، بس ایک بات اور سن لیں تو اللہ توفیق دینا، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سے جوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سے جوڑیے۔ قرآن سے جوڑنے کا مطلب کیا؟ اس کے گلے میں قرآن لٹکا دو؟ نہیں، اس کا رشتہ کسی عالم کے قریب کر دو۔ اگر کوئی عالم بستی میں نہ ہو، مسجد کے امام کے پاس بھیج دو، اس سے کہو کہ میرے بیٹے کو قرآن کی بھلے ایک آیت سکھا مگر سکھا۔ اور سنو، میں یہ بات بھی اکثر کہتا ہوں، اگر آپ کا 5 سال کا بچہ ہے اور امام صاحب نے اسے سورہ فاتحہ سکھا دی ہے یا صرف بسم اللہ سکھا دی، باقی چھوڑ دو، صرف بسم اللہ سکھا دی، آپ کے جنازے میں ہزاروں آئیں گے، لاکھوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جنازے میں، لیکن ساتھ میں نا اپنے 5 سال کے بچے کی وصیت ضرور کر کے جانا کہ میرے چھوٹے بیٹے کو میری قبر پر جنازے کے ساتھ ضرور بھیجنا۔ اس لیے کہ جتنے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں خلوص کسی کی نیت میں نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، مگر اگر آپ کا چھوٹا بچہ، وہ بچہ جس کی عمر 5 یا 6 سال ہے، اگر تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے گا، میرا ایمان کہتا ہے اللہ اس پہ قبر کے ساری منزلوں کو آسان کر دے گا اور فرمائے گا فرشتوں اب حساب بھی لے کے کیا کرو گے، واپس آ جاؤ، اس کا چھوٹا بچہ قبر کے باہر کھڑے ہو کے مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی لہجوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، اگر آواز اور اپنی دعاؤں میں اگر درد ہونا تو پھر مقبولیت بھی جلدی ہوتی ہے، لیکن ہم دین سے بہت دور ہیں۔ ہم نے کتا بلی پڑھایا، بیٹوں کو قرآن نہیں پڑھایا، مدرسوں میں بچے ڈالیں، دین کے قریب کیجئے۔ بڑی مکمل گفتگو اس تعلق سے حضرت سے آپ نے سنی ہے، اور کتنا فائدہ ہے علم دین سکھانے میں۔ اور ہم ایک بات بتا دیں، جب سے یہ قوم نوکری کے چکر میں پڑی ہے نا، تب سے تباہ ہو گئی۔ جب سے یہ قوم نوکری کے چکر میں، حضرت عمر نے کہا تھا جب تک یہ قوم تجارت کرے گی اس قوم کو کوئی نیچے دبا نہیں سکتا۔ ہم نے تجارتیں تو چھوڑ دی، جو رہ گئے تجارت میں قسمیں کھا کھا کے 9 کا 99 کر رہا ہے، قسمیں کھا کھا 9 کا 99 کر رہا ہے کہ ایمان سے مولانا تم سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ 5 روپے تمہیں چھوٹ میں دے رہے ہو، جو بیچ رہا وہ بھی حرام۔ تو تجارت کی طرف زیادہ بڑھے۔ ہاں، ہم نوکری کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں، ہم حکومت کرنے آئے تھے۔ ان سے پوچھو علماء سے جو سرکاری نوکریاں لے رہے ہیں، خیریت نہیں، مطلب برکت ہی نہیں ہے، 60 ہزار تنخواہیں آ رہی ہے اور پھر بھی قرضہ لیے بیٹھا۔ اور پرائیویٹ پڑھانے والے، مسجد کے 5,000 کے امام، ان کی زندگی دیکھو، بھلے چٹنی سے کھا سکتے ہیں، 5 روپے کا قرضہ سر پہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ برکتیں رکھی ہیں، تو ہم یہاں نوکری کرنے نہیں آئے تھے، ہم یہاں حکومت کرنے آئے تھے۔ کوشش کریں تجارت کی طرف زیادہ بڑھیں اور اپنے آپ کو تجارت کی طرف لے کے جائیں، بزنس آپ آگے کریں، لیکن دھوکہ دے کے نہیں۔ اگر کوئی 1 کلو لے رہا 900 گرام نہیں تولیں گے، بولو انشاءاللہ نہیں تولیں گے، انشاءاللہ۔ بول نہیں رہے کیا بات کہ 1 کلو میں پورا 1 کلو تولیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اور دکان پہ چلے جاؤ نا، ابھی پیپلز خانے میں اتنی لائٹیں جلا گئے، کپڑا دکھائیے تو پہلے لائٹیں جلا رہی، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پہلے لائٹیں جلا رہے۔ اب گاؤں کا آدمی بیچارہ ریٹ دیکھ کے کپڑے کی قدر جانتا، اب تجربہ کار لوگ کہاں کہ کپڑا دیکھ کے ریٹ جانے، وہ تجربہ کار لوگ تھے جو چھو کے بتاتے تھے یہ اتنے کا ہوگا، اب ریٹ پوچھ کے کہہ رہے ہیں نا کتنے کا، نا 1100 کا، نا اب اچھا ہے، تو انہوں نے بھی بلب لگا لیے خوب بہت سے لے، اب تو کہاں تک اچھا نہ بتا گا، اب تو بتا گئی اور لکھ دیا بھائیہ حاضہ من فضل ربی، بڑا بڑا لکھ دیا، سب لوٹ کھسوڑ چل رہی ہے۔ خدا را جائز لیں، لوک ڈاؤن ہوا، کچھ لوگوں کی خصلتیں سامنے آئیں، کیا کیا حرکتیں نہ کی لوگوں نے، اتنی حرکتیں لوگوں نے کی کہ روک کے رکھ لیا سامان کہ ابھی مہنگائی بڑھے گی تو بیچیں گے، ہاں روک کے رکھ لیا تو بیچیں گے۔ او بھائی اللہ کے بندوں پہ رحم کیا کرو، رحم کیا کرو اللہ کے بندوں پہ۔ ایک بات اور بتا دوں، میتیں تو سبھی کے آگے پیچھے ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟
ہو رہی ہیں نہیں؟ کوئی ایسا گھر ہے تمہارے گاؤں میں جس میں سے کبھی جنازہ ہی نہ اٹھا ہو؟ ہے؟ یہی نہ کہے کوئی کہے میں نے ابھی بنایا 6 مہینے میں کوئی نہ مرا ابھی تک. 6 مہینے پہلے کا گھر پوچھ لوں گا پھر. ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھا ہے. ہماری قوم کا حال دیکھو. جیسی ابا مرے یہ بھاگا پیپلز خانے پہ. ٹوپی والوں کی دکان پہ پیٹی دے دو. کیا کرے گا؟ ابا ختم ہو گئے. کیا کرے گا؟ مسجد میں رکھنی ہے جا کے. لکھ دیا ابا کا نام اس پہ. کیوں لکھا بھئی؟ تاکہ کوئی پڑھے اس کا ثواب ابا کو ملے. کبھی مسجد میں جا کے دیکھو اتنی پیٹیاں رکھی ہیں کہ رکھے گل گئیں. آج بھی پیٹی لیے جا رہا ہے. مسلح کی جگہ کم پڑ گئی، پیٹیاں بھر گئی. پیٹی 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 پیٹی. کتنے قرآن ایسے ہیں کہ جن کو رکھ کے مہینے گزر گئے، کوئی کھولنے والا نہیں ہے. کتنی پیٹیوں کو سالوں سال گزر گئے، آج کوئی کھولنے والا نہیں ہے. اس نیت سے جا کے رکھی تھی پیٹی تاکہ کوئی پڑھے گا اس کا ثواب ابا کو ملے گا. اور بھائی اگر ثواب ہی پہنچانا چاہتا ہے تو ایصال ثواب کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تیرے گھر کے اندر کوئی میت پڑی ہے، باپ کو دفن کر کے آ سیدھا مدرسے کے محتمم کے پاس آ اور اس سے آ کے پوچھ بتا قرآن پڑھنے والے کہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں. جس جگہ بیٹھ کر کے یہ پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ. اگر پنکھے کا انتظام نہ ہو تو باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک پنکھا لگوا دے. اگر یہ پانی نل کا پیتے ہیں، گرمی میں فریج کا انتظام نہ ہو تو باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک فریج کا اہتمام کر دے. اگر تو نے دیکھا بچوں کو جا کر کے کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے بستر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، باپ کے ایصال ثواب کے لیے گرم گدا لا کر کے دے دے. کسی بچے کو گرم رضائی کا انتظام کر دے. اور تو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی پیٹی مسجد میں پہنچا دو گے باپ کی بخشش کے لیے کافی ہوگا. ثواب تبھی ملے گا جب کوئی پڑھے گا. رکھے ثواب نہیں ملتا. میرے کہنے کو ماننا. اگر انتقال باپ کا ہو جائے، مدرسے میں پنکھا لگوا، پانی کا انتظام کر، بچوں کے بستر کا انتظام کر، ان کے کھانے کا اہتمام کر. خدا کی قسم گرمی کا موسم آئے گا، قرآن پڑھنے والا قرآن لے کے بیٹھے گا، ادھر پنکھا گھومے گا، ٹھنڈی ہوا طالب علم کے بدن کو لگے گی، ادھر اس کا جسم ٹھنڈا ہوگا. کوئی دعا کرے نہ کرے، ادھر طالب علم کو سکون ملے گا، ادھر قبر میں ابا خدا تیرے باپ کی روح کو ٹھنڈک عطا فرما دے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. کام کر کے جاؤ اپنے جیتے جی تاکہ کوئی دعا کرے نہ کرے تمہارے ثواب کے راستے کھل جائے. بے شک. بھیڑ کی چال نہ چلو، جدھر کوئی ایک چل دیا ادھر کوئی سب چل دیا. اللہ معاف کرے. میں اس قوم کے سامنے بیٹھا ہوں، اس قوم کے سامنے بیٹھا ہوں جس کے تیجے 40 میں 6 بھگونے بریانی کے بن رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. بدنام کر دیا ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت. 8 بھگونے. کچھ پدھان تو اسی کام کے رہ گئے. وہ ڈھونڈتے کوئی مرا تو جا کے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے کہ ہم سے اچھا حساب کوئی جانتا ہی نہیں ہے کتنے چاولوں میں کتنے کھائیں گے. اور یہ پدھانی جیب میں رکھ، شادی بیاہ میں بتا اچھا لگے گا، اور میت میں آ کے بریانی کا حساب نہ لگا. کتنے لوگ اتنی بے بسی کی موت مرے ہیں کہ انہیں ایک ایک وقت کی دوا نہ مل سکی. کہتے ہیں ہمیں غریبی دکھائی نہیں دیتے دنیا میں. اور کبھی غریبوں کی فکر کر تو غریب دکھائی دیں گے. کبھی اسپتال جا کے دیکھ کہ لوگ ہاسپٹلوں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں، پیسے کے انتظار میں کوئی لے کے آئے گا ہم اپنا ایکسرا کرائیں گے، کوئی لے کے آئے گا ہم چیک اپ کرائیں گے. اور یار ہو سکتا کہ تو نے 4 بھگونے بریانی کے بنائے ہیں، 1 بھگونے کے پیسے اگر کسی کے چیک اپ میں لگ جاتے تو تیرے 2000 سے ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جاتی، کسی کی زندگی